قوم مسلم کی آواز موجودہ دور میں دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی آواز بالکل بند کر دی جائے۔ دنیا یہ کوشش کر رہی ہے کلمہ پڑھنے والوں کی آواز کو بالکل دبا دیا جائے۔ ملک کے کونے کونے میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی زبان سے یا تو جملے نکلیں نہیں، اور اگر نکلے ہیں تو وہ ان کے قریب رہ جائیں، کہیں نہ پہنچیں، نہ حکومت وقت تک پہنچیں، نہ پارلیمنٹ تک پہنچیں، نہ صدن تک پہنچیں، نہ ہمارے حقوق کے مطالبے کے لیے پہنچیں۔ اسی لیے میں ملک کے کونے کونے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ یاد رکھیے گا، دنیا یہ کوشش کر رہی ہے آپ کی آواز کو دبا دیا جائے، مگر آپ اپنی آواز کو دبنے مت دیجیے۔ کسی سمجھدار نے کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بولنے کا مزاج دیا، زبان کھولنے کا مزاج دیا۔ مسلمان اس بولنے اور خاموش رہنے کے فلسفے کو سمجھتے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کا حال یہ تھا، جس گلی سے گزر جاتے تھے لوگ ان کے تیور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ مسلمان یہ جانتے تھے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بولنا کب ہے اور خاموش کب رہنا ہے۔ جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں میری قوم چیختی چلاتی ہے، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہاں میری قوم نعرے لگاتی ہے، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہ بات اخباروں میں چھپا دی جاتی ہے، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے وہ بات چوراہے پہ کی جاتی ہے، جہاں خاموش رہنا ہوتا ہے اس موضوع کو ہوٹل چائے پر ڈسکس کیا جاتا ہے، جس بات کو دبانی ہوتی ہے اس کو باضابطہ مائک پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے، جہاں بولنا ہوتا ہے تو میری قوم کے جوانوں کو ڈرا کے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں میرے عزیزوں۔ حضور تاج الشریعہ نے بریلی شریف سے ہمیں یہ مزاج دیا تھا، جوانوں نہ تم ڈرنے والے ہو، نہ تم دبنے والے ہو، نہ تم جھکنے والے ہو، نہ تم چھپنے والے ہو۔ یاد رکھو تمہاری جوانی کا زور کیا ہے۔ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جہاں خاموش رہنا ہے سمجھ لیجئے اس جگہ کو بھی اچھے سے، اور جہاں بولنا ہے وہاں بولیے بھی۔ آپ کبھی خاموش نہیں تھے۔ اسلام کی 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ سارے ہیرو ہماری ہی تاریخ میں ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہمارے ہاں کوئی زیرو نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی زیرو نہیں ہے۔ جتنے ہیرو ہیں دنیا میں وہ سارے ہیرو ہماری تاریخ میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہمارے پاس، محمد بن قاسم ہمارے پاس، ٹیپو سلطان ہمارے پاس، ارطغرل غازی ہمارے پاس، اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس، عثمان غازی ہمارے پاس، اور تو اور حبیب الرحمن ہمارے پاس، مجاہد ملت ہمارے پاس، مفتی اعظم ہمارے پاس، تاج الشریعہ ہمارے پاس، موجودہ دور کا سب سے بڑا محافظ ناموس رسالت ویل چیئر پر بیٹھنے والا علامہ خادم حسین رضوی ہمارے پاس، 10 مہینے حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے جیل میں رہنے والا سلمان ازہری ہمارے پاس۔
زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ کاش کہ میری قوم کو یہ شعر یاد بھی ہو جائے اور اس کا مطلب سمجھ میں بھی آ جائے تو یاد رکھنا۔ میں آج اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، ہمارے جوانوں کی زبان پر ایک جملہ بڑا مطلب کہہ لیجئے کہ رس بس چکا ہے۔ جیسے ہی کوئی شخص کسی جلسے میں آتا ہے تو میری قوم کے جوان ہر کسی کے لیے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیتے ہیں، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا۔ آپ جسے شیر کہہ رہے ہو وہ صحیح سے گیدڑ بھی نہیں ہے۔ جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے وہ شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا نہ ہو سکے وہ شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور کی عزت کی بات نہ کر سکے وہ شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تن من دھن قربان کرنے کا حضور کے لیے جذبہ نہ رکھ سکے وہ شیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، جہاں شیر ہوتا ہے وہاں شیر کی دہاڑ ہوتی ہے، جہاں شیر ہوتا ہے وہاں دبنا نہیں پایا جاتا، جہاں شیر ہوتا ہے وہاں کبھی خوف نہیں پایا جاتا، جہاں شیر ہوتا ہے وہیں کسی بھی طور پر اپنے بل میں چھپنا نہیں پایا جاتا۔ شیر دیکھنا ہے، ڈاکٹر اقبال سے کہیے، ڈاکٹر اقبال نے ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہمیں پڑھ کے سنائی اور کہا، اے میری قوم کے جوانوں، تم اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھو، تم شیر تھے اور کیسے شیر تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ موجودہ دور میں قوم مسلم کی پستی کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ موجودہ دور میں ملک کے کونے کونے میں پیروں کے نیچے روندی جا رہی ہے قوم مسلم۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ جب سے قوم مسلم کے اندر قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، جب سے قوم مسلم میں اپنی ہی قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، رہبر بھی ہیں رہزن بھی ہیں، نام کی لسٹ بنا کے دینا بھی ان کا کام ہے، چھڑانا بھی ان کا کام ہے، پیسے بتانا بھی ان کا کام ہے، توڑ بٹے کرانا بھی ان کا کام ہے، آدھا اپنی جیب میں رکھ لینا آدھا آگے بڑھا دینا بھی ان کا کام ہے۔ کہ یہ مسجدیں آج توڑی جا رہی ہیں، کوئی ہے روکنے والا؟ کاش کہ قوم مسلم کے پاس سیاسی طاقت ہوتی تو آج مسجدوں پہ بلڈوزر نہ چلتا، کاش میری قوم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو مدرسے مسمار نہ کیے جاتے، کاش میری قوم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو مفتی سلمان ازہری 10 مہینے جیل کے اندر نہ رہتے، کاش میری قوم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو مولانا قمر غنی عثمانی صاحب 2 سال سے زیادہ جیل کے اندر نہ رہتے، کاش کہ میری قوم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو ملک کے حالات یہ نہ ہوتے، کاش کہ میری قوم کے پاس سیاسی پاور ہوتا تو ان کی آوازیں ان کے گلے میں دم نہ گھوٹ رہی ہوتی، وہ کھل کے ملک کے کونے کونے پر یہ نعرہ لگاتے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور کی محبت اور حضور کی عزت، آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر آج کتنی مسجدوں میں اماموں کا حال یہ ہے، جمعے کے دن اگر وہ حالات پر بات کریں تو کمیٹی والے جا کے نماز جمعہ کے بعد روک دیتے ہیں، منع کر دیتے، نہیں صاحب حالات پر بات نہیں کرنی، ناموس رسالت پر بات نہیں کرنی، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے کا نام لینا نہیں، وہ وہاں کا ہے تم یہاں کے ہو، ایسے کیسے نام لے سکتے ہو؟ نام آ جائے گا، نام میں کہتا ہوں 1 بار نہیں 1 کروڑ بار ہمارا نام آ جائے،
دنیا کی فہرست میں نام آئے گا تو مصطفیٰ کی بھی تو فہرست میں نام آئے گا. دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو کیا مصطفیٰ کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا؟ اور جن کا نام حضور کی لسٹ میں آ جاتا ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا. رسالت